السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دفتر سے آیا ہوں اور مسئلہ وہی چل رہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا، ضدی انسان، بے حس انسان، بے شرم انسان کو کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے، انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں، انسانی حقوق کے جو کمیشن ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ اس شخص کو ہو کیا گیا ہے، یہ تو واقعی پاگل شخص ہے، واقعی پاگل شخص ہے۔ یہ کیوں نہیں جا رہا ادھر؟ یعنی کہ اتنی بڑی بات ہے، ہم نے بڑے بڑے لوگوں سے بات کی ہے، سیکیورٹی کے لوگوں سے بات کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، وہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں بتا رہا، ایک وجہ نہیں بتا سکتا، ایک وجہ۔ اور یہ جناب ان کو اس طرح ذلیل کر رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے سامنے بلیک میلر نہیں ہوں گا۔ یہ کیسا دماغ ہے یار، اس کا کیسا دماغ ہے؟ آپ سب لوگ حیران نہیں ہو گئے؟ ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے پاگلوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب دن بدن بڑھتی گئی اس کی، دن بدن کھل رہی ہیں چیزیں، دن بدن کھل رہی ہیں۔ اتنا بڑا بیوقوف، اتنا بڑا بیوقوف اتنے بڑے عہدے پہ آ گیا ہے، اللہ اکبر۔ اب ہم کیا کریں دوستو؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی، آج بھی بنائی ہے، سب لوگ اسی کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اگر کسی میں کوئی غیرت ہے نا تو وہ لوگ استعفیٰ دیں، استعفیٰ دیں، عمران خان کو اپنے ساتھی مجبور کریں۔ تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جام کمال نے کہہ دیا کہ 24 گھنٹے میں آؤ، وہ 24 گھنٹے رات کو پورے ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ دھمکی دی تھی کہ عمران خان آؤ، لیکن اور لوگ بھی غیرت کریں۔ اس بندہ جو ہے نا، یہ پاکستان کی عوام کا وہ نادان دوست ہے، نادان دوست، نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو نادان ہوتا ہے، جس کو کتنی دفعہ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ وہ ریچھ کا جو مالک سو رہا ہوتا ہے اور ریچھ مکھی اڑانے کے لیے اس کے مالک پہ پتھر مارتا ہے تو مکھی بھی مر جاتی ہے، مالک بھی مر جاتی ہے۔ یہ وہ ریچھ ہے، یہ وہ ریچھ ہے پاکستان کے لیے، یہ ریچھ بنا ہوا ہے۔ اور میں نے یہ 2 دن سے یہ میں کر رہا تھا، تو میں آپ کو یہ خوشخبری یہ سنانے لگا ہوں کہ جو سندھ اسمبلی میں عمران خان کے بہت دیرینہ ساتھی فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دی ہے، انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی عہدے سے استعفیٰ دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ابھی اس کی آپ کو وجوہات نہیں بتاتا، لیکن اس کی وجوہات آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میجر اختلافات نہیں ہے، لیکن مائنر اختلافات کا اس نے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ بات ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ ابھی یہ جو ندیم افضل چند صاحب ہیں، جو عمران خان کے مشیر ہیں، اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے ہزارہ والوں کے کہا ہے کہ بے قسمت اور بے یار و مددگار لوگوں، اللہ تمہارا بھلا کرے، کوئی اس طرح کی اس نے دعا دی ہے ان کو، اس کی طرح کی۔ تو یہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگلے 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ استعفے آنے والے ہیں۔ عمران خان کی اس ضد، اناڑی پن، بے وقوفی، پاگل پن، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور استعفے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اس عمل کے خلاف، عمران خان کے خلاف اور استعفے آ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر عمران خان اگلے 24 گھنٹے میں بھی نہیں آتا تو استعفے بہت زیادہ آنے لگ جائیں گے۔ استعفے آ رہے ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ سارے اس کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ جو نکے دابا اور یہ شہباز، یہ بھی اب تو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، شیخ رشید پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ ہم تو جی کہہ رہے ہیں، اور عمران خان کو کیا تھریٹ ہے بھائی؟ اگر اتنا ہی تھریٹ ہے تو پھر چھوڑ دے نا وزارت عظمیٰ، چھوڑ دے وزارت عظمیٰ، یہ چھوڑ دے۔ اتنا بندہ وہ جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اور جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کا یہ کام ہی نہیں۔ چھوڑ دے پھر وزارت، چھوڑ دے۔
اگر اس کو اتنا کہ وہ عوام کو تکلیف میں نہیں جا سکتا اور ضد کر کے آج اس نے انتہائی اور گھٹیا بیان دے دیا ہے کہ میں بلیک میل نہیں ہونا چاہ رہا، تو اس سے اور برا کون ہو سکتا ہے بندہ؟ آئندہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اہم اس لیے کہ اگر یہ اپنی ضد پہ قائم رہتا ہے تو یہ جام صادق، جام کمال وغیرہ یہ بھی چلے جائیں گے، عمران خان کے اپنے ایم این اے، ایم پی اے اس کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو خبریں آ رہی ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ صرف فردوس شمیم نقوی صاحب کا استعفیٰ نہیں ہے، یہ بہت سارے ایسی چیزیں آ رہی ہیں۔ لوگوں کو اس کی ایک نہ ایک ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کی برائیاں سامنے آ رہی ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ عوام کو تو پہلے ہی پتہ تھا، نواز شریف نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ خدا کے لیے اناڑی کو اس ملک کا، اس اناڑی کے ذمہ پاکستان اس کے ہاتھ میں نہ دو، یہ بہت بڑا اناڑی ہے، یہ خطرناک ہے، یہ اس کو نہ دو۔ نواز شریف صاحب کی تو بات کاش ہم اس وقت مان جاتے۔ تو یہ جو آپ کو میں خوشخبری سنانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کچھ نہ کچھ ایسے سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے سبب بنا رہے ہیں کہ اس سے پوری قوم کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں کہ عمران کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا آپ کو، اتنی گندی حرکت اس نے یہ کر دی ہے۔ بھائی تم خاموش بیٹھے تھے، آ کے تو نے تقریر کر دی ہے کہ جناب میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ بلیک میل تجھ سے وہ کیا مانگ رہے ہیں جو تم ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں؟ تم سے وہ کوئی علیحدہ کوئی مطالبے منوا رہے ہیں، وہ تجھ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جان مال کا تحفظ دیا جائے۔ آج ہر بچے سے لے کے بڑا، عورت سے لے کے مرد، ہر بندہ اس بات پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ عمران خان کے یہ جو مشیر ہے یہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں عمران خان کے جو ندیم افضل چاند ہے، اے بے یارو مددگار معصوم مزدوروں کی لاشوں میں شرمندہ ہوں، یہ اس نے کہا ہے، یہ ندیم افضل چاند نے کہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، اے بے یارو مددگار مزدوروں غریبوں۔ رونے والا، خدا کی قسم یہ رونے والا میسج ہے جو ان کا چل رہا ہے۔ ابھی ندیم افضل چاند نے یہ کیا، مزدوروں کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھا ہے۔ یہ اتنا خطرناک آدمی ہو گئے، واقعی سچ کہتے ہیں کہ یہ کرونا 19 سے یہ زیادہ، کرونا 18 زیادہ خطرناک ہے۔ آج پڑھے ندیم افضل چاند کا، اس کے مشیر ہیں، اگلے چند گھنٹوں میں استعفے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹے میں اگر عمران خان نہیں جاتا وہاں پہ، 24 گھنٹے میں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں گا جس میں درجنوں لوگوں کے استعفے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس بے شرم اور بے حس انسان، اس میں تو کوئی مریم نواز نہیں ہے، کوئی مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، کوئی بلاول بھٹو نہیں ہے، یہ ہم عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس طرح کا بیان دیا تم نے، اور واقعی آج ہمارے ایک دوست ہیں مدثر صاحب، وہ آئے ہیں، کہتے ہیں جی کہ 11 لاشوں کا انتظار ایک زندہ لاش کا کیا جا رہا ہے، 11 لاشوں پر انتظار ایک زندہ لاش کا کیا جا رہا ہے۔ یہ زندہ لاش ہے اس وقت یہ زندہ لاش ہے، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یا اللہ پاکستان کو دیکھو، وہ انسانی حقوق کمیشن کی ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ ہزارہ برادری کی نسل کشی بند کی جائے۔ یہ کوئی سیاسی لوگ ہیں؟ یہ کوئی سیاسی لوگ ہیں؟ اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ یہ ایسا موقع آیا تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہوگا۔ یہ شخص اس کو ابھی وہ کہے نا کہ ہم جی اپنا علیحدہ صوبہ بناتے ہیں، ہم آؤ نہیں تو اپنا علیحدہ صوبہ بنائیں گے، یہ کہے گا بناؤ۔ اس طرح کا بندہ ہے، اس طرح کا خطرناک بندہ ہے یہ۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، پی ٹی آئی کے دوستوں، اس کو پہچانو۔ آپ پاکستان کو ترجیح دیں گے یا عمران کو ترجیح دیں گے؟
جو عمران کو ترجیح دیں گے اس کے ساتھ کھڑے رہیں، جو پاکستان کو، پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کے لوگوں کو ترجیح دیتا ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑے. تھینک یو.